اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر دین حق کی خاطر جو ہے وہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مرکزی پہلو، یعنی وہ کام جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، آپ کا مشن، اس کے والے سے گفتگو کرنے چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھ سکوں۔ پہلے میں کچھ آپ کے سامنے جانوروں کی تمثیلیں رکھوں گا، اور جو ہے وہ پھر وہ جب یہ جانور یا حشرات الارض کی تمثیل گزر جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں مشن پہ سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ایک اونٹ کی تمثیل دیکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، پتہ ہے توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر خود ہی مثال دی اور فرمایا، ایک شخص بیان جنگل میں سفر کر رہا تھا، اونٹ پر اس کا زادے رہا تھا، یعنی کہ اونٹ پر اس کا کیا تھا، سامان تھا، کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند آنے لگی اور وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دیکھا تو اونٹ نہ تھا، تلاش بسیار، بہت ساری تلاش کے بعد بھی نہ ملا، تو اب تھک ہار کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی پھر آنکھ کھل گئی، اچانک اس کی آنکھ جب کھلی تو اس نے اپنا اونٹ اپنے سامنے پایا، تو خوشی سے بے اختیار کہنے لگا، اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ تو فرمایا خوشی میں اس کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ بیٹھا، تو فرمایا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز ہے جو لاسٹ ہو گئی ہے، ایک قیمتی چیز ہے، اور وہ قیمتی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ گم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ ایک سفر ہے جس کے اندر ساری زادے راہ بھی جو ہے وہ اسی اونٹ پر جو ہے وہ لدی ہوئی ہے، اور اس اونٹ پہ لدی ہوئی جو زادے راہ کے ساتھ والا اونٹ ہے وہ غائب ہو گیا، مسنگ ہو گیا۔ اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ جب واپس آیا یہ اونٹ، تو اس بندے کو کیسی خوشی ہوئی ہے کہ اس کے منہ سے کفریہ کلمات نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفریہ کلمات کو ناز سے فرما رہے ہیں، خوشی سے فرما رہے ہیں کہ اس خوشی کے عالم میں اس کے منہ سے نکل گئے۔ اللہم انت عبدی، ہم تو کہتے ہیں اللہم انت ربی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو ہم کہتے ہیں وانا عبدک۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کیفیت، اس خوشی کی کیفیت کے اندر اس کے شرکیہ کلمات بھی پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ واپس پلٹتا ہے میری طرف۔ تو یہ جو ہے وہ پہلی تمثیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اونٹ کی۔ ایک اور تمثیل دیکھ لیتے ہیں، ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صحرا نشین عرب، یعنی جس کو بدو کہتے ہیں، جو مدنیت، آداب معاشرت اور ابتدائی اخلاق زندگی سے بھی بے بہرا تھا، اپنی صحرائی سخت مزاجی کے ساتھ مدینہ آیا اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ بدو آیا، آمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ تھے، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کر دی، مثال کے طور پر کھانا، پیسہ، لباس عطا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحرا نشین سے دریافت کیا، اس بدو سے دریافت کیا، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، کیا تم اس سے راضی ہو، خوش ہو؟ اس شخص نے اپنی صحرائی سخت مزاجی کی بنیاد پر بڑی صراحت کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، آپ نے کیا ہی کیا ہے، کوئی مہربانی نہیں کی، اور جو آپ نے دیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی سخت کلامی اور بے ادبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کب گوارا تھی، سب ناراض ہو گئے۔ بعض نے چاہا کہ اسے غصے کے عالم میں سبق سکھائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکتے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، میں خود مسئلے کو حل کروں گا۔ یعنی کہ ایک تو اس کی جو ہے وہ میزبان مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور مہمان کیا کہہ رہے ہیں، تم نے کیا ہی کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے اصحاب سے جدا ہوئے اور اس بدو کو صحرا نشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان تھے تو اس وقت آپ کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا, ورنہ اور عطا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے اور دوبارہ اس کی حاجت پوری کی. پھر دریافت کیا اب تو راضی ہو, اب تو راضی ہو؟ کہا ہاں. وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حلم کو دیکھ کر شرمسار ہوا اور اپنی خوشنودی کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی چند گھڑی پہلے تم نے میرے اصحاب کے سامنے ایسی باتیں کہیں جن کی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہیں. اگر بہتر سمجھو تو میرے ساتھ چلو, اور ابھی جو تم نے میرے سامنے خوشنودی کا اظہار کیا ہے وہ ان کے سامنے بھی کر دو. جواب دیا جی ہاں ضرور. اب بدو خوش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن شب میں یا دوسرے دن اس کے ساتھ اپنے اصحاب کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ اب یہ ہمارا صحرا نشیں بھائی ہم سے خوش ہے. اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, خوشنودی کا اظہار کیا اور چلا گیا. اس کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس اعرابی کی مثال اس اونٹ جیسی ہے جو اپنے غول سے جدا ہو گیا ہو اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہو, اور تم میرے اصحاب اسے میری طرف پلٹانے کے لیے اس پر حملہ کرتے ہو اور چاروں طرف سے اس کے پیچھے دوڑتے ہو, لیکن تمہارا یہ عمل اس کی وحشت میں اضافے کا سبب بنتا ہے جس کی بنیاد پر وہ تم سے مزید دور بھاگتا ہے اور اسے پکڑنا اور زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بندہ اللہ سے بھاگا تھا پہلی حدیث میں, اور اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ اس کی واپسی کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کس طرح لے کر آتے ہیں. دل یہ جو ہے وہ دماغ کی جنگ بھی ہے اور یہ دل کی جنگ بھی ہے. دونوں چیزیں جیتنی ہیں, دل بھی جیتنا ہے, دماغ بھی جیتنا ہے. اسی طرح ایک عرابی آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, تو صحابہ نے اسے ڈانٹنا چاہا, پیشاب سے روکنے کی کوشش کی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اسے پیشاب سے فارغ ہونے دو. یعنی کہ اب اس بدو کو پیشاب سے فارغ ہونے دیا. کہاں پیشاب ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر. پھر جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو نماز, تلاوت, ذکر و اذکار کے لیے ہے. ایسے مقام پر پیشاب کرنا منع ہے. آپ کی نصیحت اس کی سمجھ میں آ گئی, اس نے توبہ کر لی. پھر آپ نے اس نجاست کے ازالے کے لیے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ایک ڈول پانی بہا دو تاکہ گندگی دور ہو جائے. بس آپ اس پر غور کریں. آپ بھی دائی ہیں, میں غور کروں کہ میں بھی دائی ہوں. میرا بیہیویئر پبلک کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اندر بندہ تو ہم پھڑکا دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ, یعنی کہ کوئی تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کرتی کہ اسے پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے, اسے ایٹیکیٹس پتہ بھی ہیں کہ نہیں ہے, کون ہے, کیا ہے, دماغی مریض ہے, کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پیشاب کرنے والے کو پیشاب مکمل کرنے دیا. اور آپ تصور کر لیں کہ اگر پیشاب کرتے اسے بھگاتے تو ساری دھار جو ہے مسجد نبوی میں ہر طرف ہی جو ہے وہ گندگی ہوتی. اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی تربیت جو ہے وہ کس طرح کی. ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت طلب کی. محفل میں موجود صحابہ کرام نے اس نوجوان کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور خاموش کرانے لگے. جی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے بڑی محبت سے فرمایا کہ تم ذرا مجھ سے قریب ہو جاؤ. آپ تصور کریں, ایک نوجوان ہے, صحابہ کی محفل ہے, اور نوجوان کیا بات کر رہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اور ایسی جو ہے وہ صحابہ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا. لیکن جو ہے وہ آپ نے کہا تم ذرا مجھ سے قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہوا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے اس بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے حق میں بدکاری کو پسند نہیں کریں گے. پھر آپ نے اس سے اس کی بیٹی, پھپھی اور خالہ کے سلسلے میں دریافت کیا کہ کیا تم ان کے لیے اس بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میری جان آپ پر فدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹی, پھپھی اور خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند نہیں کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس پر رکھ کر اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مغفرت فرما, اس کے دل کی دنیا کو بدل دے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. پھر وہ نوجوان اس بدکاری کے خیال سے
باز آ گیا. آج کے زمانے میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جنریشن گیپ ہے. جنریشن گیپ کیوں ہے بھائی؟ جنریشن گیپ کے اندر ہمارا بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم جو ہے وہ اپنی نئی نسل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جو ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, اور جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے اسے کچھ, اور پھر جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ لفٹ نہیں کراتا. تو بہرحال اب ہم نے کچھ حدیثیں دیکھ لی ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے ان تمام جو ہے وہ حدیثوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کو جو ہے وہ دور ہونے کے بجائے قریب کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مستفید ہو رہے تھے, ابھی ان کا وہ لیول نہیں تھا, لیکن وہ اپنے بعض بیہیویئر سے لوگوں کو بھگا سکتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو لوگوں کو روکنا ہے بھاگنے سے, کیونکہ جو ہے وہ لوگ تو بھاگ جائیں گے, لیکن اصل میں ہمارا مشن جو ہے وہ لوگوں کی کمزوریوں کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ گلے لگانا ہے. اسی چیز کو مثنوی مولوی مانوی کے اندر مولانا روم نے فرمایا ہے اپنے فارسی اشعار کے اندر, اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا. یہ جو اشعار ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک اشعار جو ہے وہ اس کے اندر مولانا روم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بعثت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے, اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب معمول بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی. آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں جنگل میں چلے گئے, اور بکری کو تلاش کرتے کرتے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. جب وہ بکری تھک ہار کر رک گئی تو آپ علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. غصہ آنا چاہیے تھا اس بکری پر, لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, اس بکری کو پکڑنے کے بعد پیار کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی اور چرواہا ہوتا تو یقیناً بکری کو مارنے لگتا کہ اس نے اس کو زخمی بھی کرا دیا, مگر آپ علیہ السلام اسے پیار کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اے بکری مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ تو مجھ سے یوں بھاگی؟ اگر تو مجھ سے ناراض تھی تو پھر تو خود کو کیوں پریشان کرتی ہے؟ تو نے میری حالت پر رحم نہیں کیا تو اپنی حالت پر تو رحم کرتی. اللہ رب العزت نے, یعنی کہ ابھی اشعار میں ہی بات ہو رہی ہے, اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی شفقت پر ملائکہ سے فرمایا نبوت کے حقدار یہ لوگ ہیں, اور قوم کا غمخوار وہ ہے جو تکلیف ملنے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قوم کا سردار وہی ہو سکتا ہے جس کی عادات نیک ہوں اور وہ خود کو قوم کا خادم تصور کرے. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بچپن میں یا جوانی میں بکریاں نہ چرائی ہوں, اور بکریاں چرانا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان ہے, اور اس سے ان کے اندر صبر اور وقار جیسے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں. منصب نبوت کے لیے لازم ہے کہ صبر اور تحمل کی عادات نبی میں پائی جائیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ دایان دین ہیں, وہ دین کی دعوت دینے والے. دیکھیں یہ بہت بات کرنا بڑا آسان ہے کہ فلاں فرد نے ہماری بات نہیں سنی, فلاں فرد جو ہے وہ گولیاں دے دیتا ہے, ڈوش دیتا ہے, یہ ہے اس کے اندر یہ مسائل ہے. اصل میں تو ٹیسٹ تو ہمارا ہے. آپ نے اتنی ساری حدیثیں دیکھ لی اور اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کردار دیکھ لیا. اصل میں تو ہم جو ہے وہ اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں اس صبر اور تحمل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو بغیر کسی منفیت کے, کسی غرض کے, بے غرض بندوں کو جو ہے وہ میری طرف بلا رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ بے غرضی جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ہے جو منصب خلافت کا اہل ہے, یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جانے کا اہل ہے. اب بس جو کرنے کی بات ہے, جو سوچنے کی بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, وہ اس کا بیہیویئر کیا ہے. ایک بیہیویئر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کام نہ کریں, گھر میں بیٹھے رہیں. ایک بیہیویئر یہ ہے کہ کام کریں اور چیختے چلاتے رہیں کہ لوگ کام نہیں کرتے. اور ایک بیہیویئر یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کرے گا تو کوئی کام کرے نہ کرے میں کام کروں گا. آپ خود دل کی دنیا پہ جو ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کون سا بیہیویئر اچھا ہے. آپ یقیناً کہیں گے بیہیویئر یہی اچھا ہے کہ دنیا کام نہ کرے, میں تو اپنا کام کروں گا, کیونکہ مجھے اپنے رب کے پاس اپنا ذاتی حیثیت میں جواب دینا ہے. ایک اور مثال اب حشرات الارض میں دیکھ لیں, پتنگے ٹڈے والی مثال. میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے, مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آگ سے بچیں، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے. ایسے ہی حال میرا ہے، میں تمہیں دامن سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے جاتے ہو. یہ مشن ہے کہ لوگوں کی آخرت بچا لی جائے، لوگوں کی دنیا بچا لی جائے. لوگوں کی آخرت کیسے بچا لی جائے؟ کہ لوگ جو ہے وہ عذاب النار سے بچ جائیں. اور جو ہے وہ آپ خود دیکھیں نا کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اس کا بھلا ہو. اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور میں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ چھپا لوں کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کسی اور کو پتہ نہ چل جائے. جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں چاہتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت جو ہے اس کے علاج میں شفا ہے اور تمہیں بہت فائدہ ہوگا. تو جو بات یہ ایک ڈاکٹر کی ہے، ایک شفا دینے والے فرد کی ہے، اس سے کہیں عظیم بات جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ عذاب النار سے بچانے کی جدوجہد میں کہ ہم بتائیں کہ کرنے کا کام کیا ہے، راستہ زندگی گزارنے کا کیا ہے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کریں، دامن سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لائیں. اچھا، بعض دفعہ ایک دعوت دین کا متوالا جو ہے وہ ٹیمپو کے اندر جو ہے وہ اپنے ایسے بیہیویئر اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ خود تو خوش ہوتا ہے لیکن لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں. اس پر آپ اس فرد پہ غصہ نہیں ہوئے، اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا، لوگوں تم میں سے بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں. بس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی ہوتے ہیں. تو داعی کے لیے یہ بھی سب سے اہم نقطہ ہے کہ لوگوں کے حالات پر نظر رکھے، لوگوں کے مسائل پر نظر رکھے اور اس تناظر میں ان سب کو لے کر چلنے کی کوشش کرے. ان سے غیر معمولی مطالبات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے آپ سے بھگانا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے بخاری کی حدیث سے سنی ہوگی کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، اسے طول دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ اللہ سے مکالمہ ہے، بندہ چاہتا ہے ذرا دیر ہو لگے، پھر کسی بچے کا رونا سن کر اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کتنی سخت غمگین ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ 3 صحابہ ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جو ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک کہتا ہے کہ میں ساری عمر روزہ رکھوں گا. ایک کہتے ہیں کہ جو ہے میں شادی نہیں کروں گا. اور رسول اللہ علیہ وسلم کا سخت رد عمل آتا ہے کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں اور دن میں روزے رکھتا بھی نہیں بھی ہوں، اور شادی تو میری سنت ہے. تو اب ہم کمپائل کر لیتے نا، کھوئی ہوئی بکریوں بھیڑوں کو اکٹھا کرنا، بھاگے ہوئے اونٹ کو دوبارہ لانا، پتنگوں کو آگ میں گرنے سے بچانا، یہ ساری حدیثیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. آخر یہ کس لیے ہے؟ کہ رب سے دور انسان دوبارہ رب کے قریب ہو جائے. ایشو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے دور ہو گیا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں رب کو راضی کروں. رب کیسے راضی ہوگا؟ کہ میں کسی بندے کو جو رب کے راستے سے جو ہے وہ بھٹک گیا ہے، میں اس کو اس کے راستے میں لے آؤں. اور رب کیسا راضی ہوتا ہے؟ کہ وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ راہ سمیت گم ہو جاتا ہے اور پھر اسے واپس ملتا ہے اور اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. رب سے دوری کا مطلب جو ہے رب کا نقصان نہیں ہے. رب سے دوری کا مطلب اپنا نقصان ہے. انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں سمجھ پاتا. دین فطرت جو ہے وہ اصل میں فطرت کے خلاف جنگ نہیں ہے. یہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے. یہاں ہم فطرت کے خلاف جنگ کرنے نہیں آئے کہ ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھیں گے، سارا جو ہے وہ رات جاگیں گے. نہیں، یہاں نفس کا کنٹرول مطلوب ہے، نفس کا قتل مطلوب نہیں ہے. نفس کو ایسا کنٹرول کرنا کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ہم نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ پہلی پرائیورٹی دیں. اور یہیں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرکزی پہلو ملتا ہے کہ آپ کا مشن جو ہے وہ کتنا قیمتی تھا. علامہ اقبال کے چند لیکچرز ہیں. علامہ اقبال کی شاعری تو مشہور ہے لیکن علامہ اقبال کے کچھ جو ہے وہ لیکچرز بھی ہیں، اور ان لیکچرز کے اندر علامہ اقبال کیونکہ جرمنی سے فلسفے کی تعلیم لے کر آئے تھے تو مشکل ترین لیکچرز ہیں وہ نا. اور ان مشکل ترین لیکچرز کے اندر جو ہے بڑے بڑے عبقری جینیس افراد بیٹھتے تھے لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ علامہ اقبال کا مینٹل لیول، ذہنی لیول اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو ہے وہ سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہے. یہ 7 لیکچرز ہیں اور ان کا اردو ترجمہ موجود ہے.
تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک خطبے میں جو ہے مذہبی واردات کے انکشافات کا فلسفیانہ معیار جو ہے وہ علامہ اقبال ڈسکس کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ خطبہ جو تھا اس کا عنوان ہے مسلم ثقافت کی روح. اس خطبے میں جو ہے وضاحت کے ساتھ اب انہوں نے گفتگو کی کہ نبی کے اندر اور صوفی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اور صوفی کے تجربات اور مشاہدات کے فرق کو قرآنی اساس پر واضح کرنے کے لیے انہوں نے سہارا لیا ایک ہندوستانی ولی اور صوفی حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا. اور اس میں ایک جملہ تھا, اس جملے سے انہوں نے اس خطبے کی شروعات کی. جملہ کیا ہے دیکھیں, پڑھنے والا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین آسمان پر تشریف لے گئے اور واپس پلٹ آئے. خدا کی قسم اگر میں وہاں جاتا, یعنی حضرت عبد القدوس گنگوہی وہاں جاتا, تو کبھی واپس نہ آتا. یہاں بات کلیئر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو چاہیے کیا, خدا سے قربت, محبوب سے قربت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں قاب قوسین او ادنی والی کیفیت تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. صوفی بھی یہ جو ہے وہ رب سے قربت, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کی خاطر واپس آئے جس مشن سے اللہ راضی ہوتا ہے. صوفی کیا چاہتا ہے اس عبد القدوس گنگوہی کے بقول کہ وہ میں اگر وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. حضرت گنگوہی کے اس جملے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اللہ اقبال نے ایک بڑی طویل عالمانہ بحث چھیڑی اور فرماتے ہیں کہ غالباً پورے صوفیانہ ادب میں پیغمبرانہ ادراک اور صوفیانہ شعور میں موجود واضح نفسیاتی فرق کو ایک جملے میں ادا کرنے کی کوئی اور مثال ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی. صوفی نہیں چاہتا کہ وہ اس واردات اتحاد کی لذت اور سکون سے واپس لوٹے, اور جب وہ کبھی لوٹتا بھی ہے اور اسے لوٹنا پڑتا ہے, اس کی واپسی نوع انسانی کے لیے کوئی بڑا مفہوم نہیں رکھتی. نبی کی واپسی تخلیقی ہوتی ہے, کریٹو ہوتی ہے. وہ اس لیے لوٹتا ہے کہ وقت کی قلم رو میں داخل ہو, وقت کی کنگڈم میں داخل ہو اور تاریخ کی قوتوں کو قابو میں رکھتے ہوئے مقاصد کی تازہ دنیا تخلیق کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افلاق سے واپس لوٹے, اور آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر سارا تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے کیا تحفہ دیا, اقامت صلاۃ کا عظیم تحفہ دیا, اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں 14 بڑے اصول فراہم کیے جن کے اندر جو ہے وہ جس کی بنیاد پر صالح معاشرے کی داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے. اچھا, اب جو ہے وہ مسدس حالی جو ہے وہ الطاف حسین علی کی جو ہے وہ شعراء آفاق جو ہے وہ مسدس ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مولانا الطاف حسین علی نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے بہت سارے عنوانات کو بیان کیا ہے. اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ آئیڈیا یہ ہے نسخہ کیمیا کا. نسخہ کیمیا ایسی چیز ہے کہ وہ نسخہ کیمیا جس پر جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے. مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا. اب یہ بہت سارے شعر ہیں, ان میں سے میں نے ایک آخر والا شعر لایا ہوں. جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت, رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت, نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت. تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی. تو بنیادی طور پر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک دفعہ جب ہم چھوٹے تھے تو مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کی تقریر سن رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے نا, وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ غار ہرا میں بیٹھا رہے. نبی کا کام ہوتا ہے غار ہرا سے اترے, اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو غار ہرا میں لے کر نہ جائیں, یعنی کہ لٹرلی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ فیلڈ کے اندر کام کریں. تو یہ جو چیز ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منافق, مومن, کافر سب کو الگ چھانٹ کے دکھا دیا, اور جو ہے وہ سارے کام کر دیے, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم کی کیفیت پیدا ہوئی, ادا کر چکی فرض اپنا رسالت. اور جب سارے کام ہو گئے تو پھر تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں تھوڑی. تو آپ نبی کی وارث وراثت کس کے پاس آئی؟ اسلام کی وارث ایک قوم, ہم امت مسلمہ ہیں کہ دنیا میں جس کی مثالیں تھوڑی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے, اور آپ نے اس مشن کا رکھوالا کس کو بنایا ہے؟ اس مشن کا رکھوالا جو ہے امت مسلمہ کو بنایا ہے. اور اس امت مسلمہ کے ہم کون ہیں؟ ہم ایک ممبر ہیں. اگر یہ امت مسلمہ یہ کام نہیں کرے گی تو بہرحال اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں, یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے وہ
کوشش کو جو ہے وہ محبت کی نظر سے دیکھیں. تو ادا کر چکی, مگر بات یہ کہ اس کے اندر بہت سارے درمیان میں جو ہے وہ مسنگ پوائنٹ ہے کہ ہرا سے اترنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف قصد رحلت کے وقت درمیان میں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو قرآن حکیم میں جو ہے دو جو ہے وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی سورہ فتح کی, کہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. نبی کس لیے آیا ہے؟ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے, اور اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن صرف ہدایت اور دین حق کو جو ہے پوسٹ مین کی طرح بھیجنا نہیں ہے کہ بھئی ہدایت اور دین حق پسند ہے تو پسند کرو, نہیں پسند تو نہیں کرو. نہیں, آپ کا مشن ایک اور بھی تھا کہ اس دین کو پورے ادیان پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. آج کا صورتحال ہے, ہم کفار پر نرم اور آپس میں سخت ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ شیوا نہیں تھا. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. واضح طور پہ بتلا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایسے توکل نہیں کرتے, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, یہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اور اللہ کے فضل یعنی اللہ کے رزق کی جو ہے وہ طلب میں مشغول پاؤ گے, جدوجہد کر رہے ہوں گے. سجود کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ان کی صفت تورات میں, انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی, پھر اس کو تقویت دی, پھر وہ گدرائی, پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی, کاش کرنے والے کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. یہ جو ہے وہ ٹیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. یہ ٹیم جو ہے وہ انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ اور اجتماعی طور پر ہر طریقے سے اتنی اہل ٹیم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس ٹیم نے اگلے 15-20 سال کے اندر ہی دنیا کی مہذب دنیا کو تقریباً جو ہے وہ فتح کر لیا, اور دنیا میں دین کو ایسے غالب کیا کہ جو ہے وہ دین بالکل روشن ہو کر دنیا کے سامنے آ گیا. تو آپ نے یہ جو کام کیا اس کے اندر دو پہلو ہیں, ایک انفرادی تربیت اور ایک اجتماعی تربیت. انفرادی تربیت کے اندر جو ہے وہ اصل ہدف جو تھا وہ انسان سازی اور جماعت سازی تھا. انسان سازی, انسان تو موجود ہے لیکن انسان جو ہے وہ مس خام ہے, اسے کندن بنانا ہے, اسے ہیرا بنانا ہے, اسے جو ہے وہ بہت قیمتی چیز بنانا ہے. تو جو ہے وہ اس کے لیے کیا کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 باتیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کرتے تھے. ایک تو قرآن کی تلاوت, اور ایک کتاب کی تعلیم, ایک تلاوت قرآن, ایک تعلیم کتاب, اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم, اور لوگوں کا تزکیہ نفس, لوگوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اخلاقی طور پر ان کی دوری. اس کے لیے آپ علم دیتے تھے, اس کے لیے ان کو صحبت فراہم کرتے تھے. یہ جو اچھے اچھے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو انسان بنایا, ان کا کردار بنایا, اور پھر ان سب کی مل کر ایک جماعت بنائی جو صحابہ کی جماعت تھی, جس کے اندر 2 بڑے فیکشن تھے یوں سمجھیں, ایک انصار کا اور ایک مہاجرین کا. اور جو ہے وہ یہ دونوں مل کر جو ہے سی سپلائی ہوئی دیوار بن کر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو لے کر آگے بڑھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ یہ ٹیم بنانے کے لیے ایک طرف تو آپ یہ کام کر رہے تھے لیکن مزاحمت بھی جاری تھی. اس مزاحمت کے اندر آپ نے طائف کے پتھر بھی کھائے, طرح طرح کے پروپیگنڈا بھی سنا, آپ نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق نامے وصول ہوئے, بیوی پہ الزام لگ گیا کہ جو ہے وہ واقعف آپ کو پتہ ہے احد میں آپ کے دانتوں کی شہادت ہوئی ہے, آپ نے اپنے عزیز ترین ساتھیوں کی شہادت جو ہے وہ اپنے کو جو ہے وہ ہوتے دیکھی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ جو ہے وہ مکی دور میں تو آپ کی یہ صورتحال تھی کہ آپ اتنے یوں سمجھیں کہ بے بس تھے بعض مقامات پر کہ جو ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کندھے پر جو ہے وہ اونٹ کی اوجڑی لگ دی گئی ہے, اور آپ جو ہے وہ اور سارے لوگ قہقہے لگا رہے ہیں, اور جو ہے وہ فاطمہ روتی بھی آ رہی ہیں اور اس اونٹ کی اوجڑی کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو کہ جو ہے وہ کڑوے کڑوے پہلو ہیں, یعنی کہ ایک میٹھے پہلو ہیں کہ آپ جو ہے وہ شب برات پہ حلوہ کھائیں اور جو ہے اچھی اچھی چیزیں کریں, اور جو ہے وہ گوشت پارٹی کریں, اور جو ہے وہ شیر خورما کھائیں. یہ ایک پہلو ہے, اور ایک پہلو وہ ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرکزی پہلو ہے. ایک مشن ہے اور اس مشن کی خاطر جدوجہد ہے, اور اس جدوجہد کی خاطر جو ہے وہ پین ہے, صبر ہے, استقلال ہے, استقامت ہے. تو ماہر القادری مرحوم نے جو ہے وہ کی مشہور زمانہ نعتیہ نظم ہے ظہور قدسی. ظہور قدسی کے اندر ماہر القادری نے جو ہے وہ اسی مشن کے حوالے سے جو ہے وہ خوبصورت انداز میں جو ہے باتیں لکھی ہیں. سلام اس پہ کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی,
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یہ کریکٹر ہے، جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. عبداللہ ابن ابی جب مرا تو رئیس المنافقین نے آپ نے اپنا جو ہے وہ چادر مبارک جو ہے وہ، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. یہ وراثت ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کو ایسی راتیں گزارنی پڑیں گی. اگر وہ نہیں گزارے گا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے والے سے سوچنا چاہیے کہ میں کیسی محبت رکھتا ہوں، حب رسول میرا کیسا ہے. سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی. نہ قیصر ٹک پاتا ہے نہ دارا ٹک پاتا ہے، نہ قیصر کے وارث ٹک پائیں گے نہ دارا کے وارث ٹک پائیں گے، کیونکہ جو نام لینے والے اس کے شیدائی ہیں ان کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ اس طرح پیاری ہے جس طرح جو ہے وہ کافر کو شراب پیاری ہوتی ہے. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. اب یہ ہر زمانے میں ہمارا زمانہ ہے. اب سرفروش خون سے جو ہے وہ لکھا جائے گا، لیکن ہر ایک نے، ہمارے پچھلے آباء و اجداد نے جو ہے ہر دور کے اندر اس دین کو لے کر چلیں، جدوجہد کیے، قربانیاں دیں، یہاں تک یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اب سرفروشی کی داستانیں جو ہے وہ ہمارے قربانیوں سے لکھی جانی چاہیے. تو بھائیوں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ یہ تقاضا جو ہے وہ الف سے آخر میں. حب رسول کا سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول. اور اطاعت رسول کے اندر جو ہے سب سے فنڈامنٹل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ ہمارا مشن ہو. رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں سچی محبت اور خیر خواہی ہو. یہ چیزیں جو ہے وہ حب رسول کے تقاضے کے اندر شامل ہوں گی. موجودہ معاشرتی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے؟ موجودہ معاشرتی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، دین بیدار طبقہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آج کے انسان کے لیے ارریلیونٹ بنانا چاہتا ہے کہ آپ کی ذات جو ہے بڑی اچھی ذات ہے لیکن آج کے دور کے انسان کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کو آج کے دور کے لیے جو ہے وہ غیر متعلقہ بنانا چاہتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ آج بھی انسانوں کو بتائیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. دشمن اس کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا ہے. مثلا کہتا ہے کہ نجی زندگی میں اپنا لو بس کافی ہے، یا صرف مساجد میں اپنا لو نبی کی زندگی، باقی عملی زندگی وہاں پر تمہیں نبی کو لانے کی ضرورت نہیں، وہاں ہماری عقل کام کرے گی. اور یہی معاملہ مسلم معاشرے کے اندر ہے. بہن کی میراث کا حصہ کھا گئے، لوگوں کا قرضہ ہڑپ کر گئے، جاب میں ڈنڈی مار دی، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دنیا ہے اور دین الگ چیز ہے. اور دین کو کے لیے میں رمضان میں لیلۃ القدر میں پوری رات جاگ جاؤں گا اور جو ہے رمضان میں روزے رکھوں گا اور جو ہے وہ بہت زیادہ ڈونیشن دے دوں گا. نہیں، وہ دین جو کہ مسجد کے اندر ہے وہ مسجد کے باہر بھی ہے. اور وہ دین جو ہے وہ مسجد کے باہر کے اصول بھی بتاتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی، کس طرح حقوق العباد پورے کرنے. ہمارا جو ہے معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تو ہم بھول گئے. اب ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ جو ہے وہ ہم دوسروں کو فاسق، فاجر، کافر کے فتوے دیتے رہیں، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے رہیں، اور بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ ان پہ کوئی توجہ ہی نہ دیں. اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اس مشن پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، اور وہ کام جو ہے وہ کسی کی ترجیح میں نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ہے وہ الجھتے رہیں گے. تو ہاتھی کو گویا کہ ہاتھی کو پھانکنا اور مچھر کو چھاننا. آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں سود، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، بے حیائی، اس کے متعلق آپ خوب جانتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید الفطر پر جو ہے وہ 5 بیہودہ فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، عید الاضحیٰ پہ 30 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، اب عید میلاد النبی پہ 30 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں. یہی صورتحال ہے. عید میلاد النبی حرام ہے حلال ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہاں جو صورتحال ہوتی ہے لڑکے لڑکیاں مکس، اور یہ تو صورتحال ہے. اور پھر جو ہے وہ
ہمارے ٹی وی چینلز وہ کیا دکھا رہے ہیں، وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، یا یہ وہ چیزیں جو شیطان نے بتلائی ہیں. اور ان کے بعد ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نعتیں اپنے ٹی وی چینلز پہ دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے پچھلے تمام گناہ ختم ہو جائیں. تو گویا کہ ہم نے جو ہے وہ کامیابیوں کا غلط پیمانہ رکھا ہوا ہے. ہم نے ایک کامیابی کا پیمانہ مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کچھ کام کر لیا تو اس کے نتیجے میں جنت حاصل ہو جائے گی. اور جو ہے وہ دنیا کے لیے الگ پیمانہ ہے، اور وہ دنیا کے اندر پیمانہ جو ہے وہ یہ کہ دولت جتنی حاصل ہو سکے اتنی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کیونکہ دولت سے ہی جو ہے ساری خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں. میں آپ کو خطبہ حجت الوداع کے آخری جملے یاد دلاتا ہوں. بلا شبہ تم عنقریب اپنے پروردگار سے ملو گے تو تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا. خبردار میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تشویش تھی کہ امت جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے نہ ٹکرا جائے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد. پھر آپ نے فرمایا جو شخص یہاں موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ بات اس شخص تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات سننے والے سے وہ شخص زیادہ نگہداشت رکھنے والا ہوتا ہے جس کو بات پہنچا دی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اتنے کمپیٹنٹ نہ ہوں، لیکن جو بات ہے اس کو ہم دوسرے تک پہنچا دیں. ہو سکتا ہے وہ اتنا کمپیٹنٹ ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ ہم سے بہتر انداز میں تھام لے. ہمارا کام جو ہے وہ درمیانی رسی کا ہو جائے. تو ہمیں جو ہے بہرحال جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میسج کو جو ہے وہ عقل مندی سے احسن انداز میں سوز دل کے ساتھ جو ہے دوسرے انسانوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. اور حدیث کے مطابق بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو موجودہ چیلنج جو ہے وہ کیا ہے؟ موجودہ چیلنج یہ ہے کہ شیطانی نظام جو ہے وہ ادارہ جاتی شکل کے اندر انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے. ادارہ جاتی شکل کے اندر شیطانی نظام ہے. میڈیا کی شکل میں دشمن ہمارے گھروں میں ٹروجن ہارس بنا ہوا ہے. ایک فلم ہوتی ہے، ایک فلم، اس کو بنانے کے لیے ہزاروں آدمیوں کی کاوشیں ہوتی ہیں. بعض بلین ڈالر کی فلم ہوتی ہے، لیکن وہ جب ریلیز ہوتی ہے تو پوری انسانیت پر وہ اثر ڈالتی ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس انسان نے شروع کیے ہیں، چاند پر پہنچنے کا دعویٰ ہے اور مریخ تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے روزگار جو ہے وہ شیطانی اعمال سے وابستہ ہیں. فلمیں ریلیز نہیں کریں گے تو ان کے پیٹ کے اوپر جو ہے لات پڑ رہی ہے. سود نہیں کھائیں گے، سودی نظام نہیں چلے گا تو لوگوں کی جابس خطرے میں پڑ جاتی ہیں. تو پورا وہ سسٹم بن گیا ہے شیطانی کے جو ہے جس کے اندر فرد کا جو ہے وہ نانو شبینہ جو ہے وہ شیطانی نظام کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے. یہ وہ چیلنج ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کام کرنا ہے. تو اس صورتحال کے اندر ہم اگر جو ہے وہ اکلوتے پہلوان کی طرح لڑنے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے. اس کے لیے جماعتوں کے مقابلے میں جماعت کھڑی ہونی چاہیے اور جو ہے وہ مقابلہ کرے، اور اس جماعت کو جو ہے وہ اداروں کے مقابلے میں ادارے کھڑے کرنے چاہیے، اور جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اہل علم اہل اسلام جو ہے وہ قابلیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی سے کم نہیں، وہ اس انسانیت کو جو ہے وہ صحیح رخ پر لے کر چل سکتے ہیں. تو اب ہمارے سامنے چیلنج یہی ہے کہ کس طرح بھٹکی ہوئی قوموں تک بات پہنچائی جائے، یعنی کہ ہمارا یہ ہدف کیا ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. سر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں جاپان میں رہا ہوں، تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمارا سسٹم تم سے بہتر، تم پاکستان سے تعلق ہو، تمہارے یہاں ہر طرح کے مسائل ہیں. آخر تم یعنی کہ تمہاری بات اگر اتنی اچھی ہے تو تمہارے نظام کے اندر اتنی خرابی کیوں ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی جو نا تھیوری کو نہیں، اسلام کے پریکٹیکل کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ اسلام کے پریکٹیکل کو دیکھیں گے تو جو ہے وہ ہماری بات سنیں گے اور بولیں گے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے انسانیت کے کا درد رکھتے ہیں اور انسانیت کو جو ہے وہ کی جو ہے وہ سچی فلاح کے جو ہے وہ متمنی ہیں. میں آخر میں جو ہے ایک حدیث سنا کر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے، جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی ایذا پر صبر کرے، اسے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس مومن کی بنسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی ایذا پر صبر نہ کرے. یہ کام بڑا آسان ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں اور مجھے لوگوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور میں پرائیویٹ لائف اپنی زندگی گزاروں، اپنے بچوں کو پرورش کروں، اور جو ہے پھر وہ بھی جاب پہ لگ جائیں، میں بوڑھا ہو جاؤں اور پھر میں ان کے جو ہے جاب سے خوش ہوتا رہوں، پھر وہ میرے پوتے ہو جائیں، میں ان سے کھیلوں اور جو ہے وہ پھر اللہ کے پاس چلا جاؤں. یہ بھی ایک کریکٹر ہے. لیکن کریکٹر جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مومن جو ہے وہ دین حق کی خاطر لوگوں کی
عذاب النار سے بچانے کی خاطر لوگوں سے میل جول رکھے, اور جب وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو لوگ ایزا دیں, یا کسی اور بنیاد پر ان سے کوئی تکلیف پہنچے, کبھی وہ قرض مانگ لیں, کبھی کوئی اور مسئلہ کر دیں, ان کی ایزا پر صبر کرے تو اسے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس مومن کی بنسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی ایزا پر صبر نہ کرے. تو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی حدیث میں ترغیب مل رہی ہے کہ ہم اس مشن کی خاطر جو ہے وہ لوگوں سے ملے جلیں, اگرچہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ تکلیف بھی ہوگی ان لوگوں سے, لیکن یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو سیرت کا پیغام کیا ہے؟ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے, ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے, اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے تاکہ بھٹکی ہوئی قوموں کو ہم راہ راست پہ لا سکیں, اور دنیا میں جب اسلامی ریاست کا قیام ہو جائے تو پھر دنیا میں دین کے پیغام کا فروغ جو ہے وہ عملی طور پر کرنا ہے. یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اب جو ہے نا وہ